نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس کو کہ ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث دین کے ارکان کے بیان پر مشتمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں لے جائے اور وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اس کے لیے یہ بہت آسان بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے معاذ، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر و بھلائی کے دروازوں تک نہ پہنچا دوں؟ تو سنو، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہ سے بچاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح رات کو تہجد میں مومن کا نماز پڑھنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں کہ تہجد گزاروں اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس پوری آیت کا ترجمہ ہے، ان مؤمنین صالحین کے پہلو رات میں بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان مؤمنین صالحین کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان کے اعمال کا صلہ یعنی انعام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تمہیں اس چیز یعنی دین کا سر اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر کیا مواخذہ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، سکلت کا امو کا، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، اچھی طرح جان لو۔ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی۔ حضرات اکرام، اس حدیث کے ترجمے پر میں نے اس لیے اکتفا کیا ہے تاکہ درس طویل نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں دین کی تصویر بڑے نفسیاتی انداز میں اجاگر کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی جسمانی وجود کا دار و مدار سر پر ہوتا ہے کہ اگر سر کو اڑا دیا جائے تو جسمانی وجود بھی باقی نہیں رہے گا، اسی طریقے سے ایمان و اسلام یعنی عقیدہ توحید و رسالت دین کے لیے بمنزلہ سر کے ہیں کہ اگر توحید و رسالت کے اعتقاد اور اقرار کو ہٹا دیا جائے تو دین کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر جس طریقے سے کسی جسمانی وجود کو برقرار رکھنے اور کارآمد بنانے کے لیے ستون اولین اہمیت کا حامل ہوتا ہے،
اسی طریقے سے دین کا ستون نماز ہے۔ نماز ہی وہ بنیادی طاقت ہے جو دین کے وجود کو وابستہ اور قائم رکھتی ہے۔ اگر نماز کو دین سے ہٹا دیا جائے تو دین کا وجود اپنی اصل حالت کی برقراری سے محروم رہ جائے گا، اور پھر جس طرح کسی جسمانی وجود کو باعظمت بنانے اور اس کی شوکت بڑھانے کے لیے کسی امتیازی اور منفرد وصف اور خصوصیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جہاد وہ ضرورت ہے جس پر دین کی عظمت و شوکت اور ترقی و وسعت کا انحصار ہے۔ اگر جہاد کو، خواہ وہ جہاد قلم سے ہو، خواہ وہ جہاد زبان سے ہو، خواہ وہ جہاد تبلیغی جد و جہد سے ہو، اہل اسلام کے ملی وصف سے خارج کر دیا جائے تو دین ایک بے شکوہ اور بے اثر ڈھانچہ بن کر رہ جائے گا۔ اس حدیث مبارک کا آخری حصہ زبان سے متعلق ہے، وہ اس ہدایت پر مشتمل ہے جو دین کو اضمحلال اور گھن سے بچانے کے لیے ایک بڑے نفسیاتی نکتے کی غماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے وجود، دین کی بقا اور دین کی عظمت و شوکت کو نقصان پہنچانے کی جڑ جو ہے وہ زبان ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا دین و دنیا کی فلاح اور نجات کا پیش خیمہ ہے، اور زبان کو بے قابو چھوڑ دینا خود کو دین و دنیا کی تباہی کی طرف ڈھکیل دینا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ زبان بند رکھی جائے، یعنی منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں کہ جو برائی، فحاشی اور بد کلامی کے حامل ہوں۔ وہ برے کلام جو کفر آمیز یا گناہ اور فحاشی کے ہوں، یا کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور یا الزام تراشی کرنا، ایسی برائیاں ہیں جن سے کہ زبان اور ذہن کی حفاظت نہ کی گئی تو سمجھ لیجئے کہ دوزخ کا عذاب سامنے ہے۔ دین و دنیا کی بھلائی چاہنے والے اور ابدی نجات اور ابدی سعادت کے طلبگار اسی لیے اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں کہ نامعلوم کہ کب اس سے کوئی ایسا لفظ اور کلام نکل جائے جس سے کہ کفر بکنا یا گناہ و معیشت کی بات کہنا لازم آ جائے، اور پھر اس کی پاداش میں اللہ رب العزت کا عذاب بھگتنا پڑے۔ در حقیقت زبان بہت بڑی سعادت کی وجہ بنتی ہے جب اس سے نیک کلام اور اچھی باتیں، خیر و بھلائی کے الفاظ اور واعظ و نصیحت کے جملے نکلتے ہوں۔ دنیا اور آخرت میں اسی انسان کا رتبہ بلند مانا جاتا ہے کہ جو زبان کی عظمت اور زبان کی تقدیس کو ہر حال میں ملحوظ رکھے، بد کلامی اور بری باتوں سے بہر صورت اجتناب کرتا ہو۔ افسوس ہے کہ آج ہماری زبانیں قابو سے باہر ہیں۔ ہم چغلی کرنا، تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کو گالیاں بکنا، یہ ہمارا ترے امتیاز بنا ہوا ہے۔ عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اپنی قابو میں رکھیں، زبان سے برے الفاظ نہ نکالیں، زبان کے اندر مٹھاس ہو، شیرینی ہو، زبان کے اندر محبت اور اخلاص کی چاشنی ہو۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں بڑی تعلیم عطا فرمائی ہے اس بات پر کہ ہماری زبانیں ہمارے قابو میں رہیں۔ زبان کے ذریعے سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور دنیا کے اندر بھی انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس حدیث کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو اور